ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. صاف اللہ نے فرمایا کان تم کہاں سے لے کر اللہ نے دی. یہ آنکھیں، اس میں روشنی کس نے دی؟ اللہ نے دی. اور دل کی سوچ اور یہ دماغ جس پر تم گھمنڈ کرتے ہو اور لوگوں پر برتری ظاہر کرتے ہو، یہ دماغ کس نے دیا؟ اور اللہ دکھاتے ہیں کہ بعض انسان ایسے کہ انسان ہوتے ہوئے عقل کا دھیلا ان کے پاس نہیں، تاکہ تمہیں شکر کی توفیق اور پتہ لگے دینے والے اللہ ہیں. ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کیونکہ وہ یوم الحساب ہے اور اللہ عدل بلکہ فضل کر ظاہر کریں گے. اور جانوروں میں عدل ہوگا. فرمایا جانوروں میں جو جانور برابر سرابر رہے ان کا تو وہ تو مٹی بن گئے، ان کا تو کوئی. اسی لیے صحابہ کرام اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اللہ کے غصے کے ڈر کی خوف کی وجہ سے کہتے کاش کوئی میں تنکا ہوتا، کاش میں کوئی جانور ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق کاش کہ کوئی میں مینڈھا ہوتا جو میرے مالک ہوتے، پال کر موٹا تازہ کرتے اور پھر مجھے مہمانوں کے آنے پر ذبح کرتے، میرے گوشت کو آگ پر بھونا جاتا اور وہ کھا لیتے، میرا قصہ ختم ہو جاتا. یہ کیوں تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا یہ بہت بڑی چیز ہے. حالانکہ حضرت ابوبکر کون ہے، کتنی عظیم ہستی ہے، نبیوں کے بعد ان کا درجہ ہے. فرمایا امت کا، سارے امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابوبکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا. اللہ کا ڈر نہ ہونا اور اطمینان کے ساتھ چلنا یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. اللہ کا ڈر تو بہت بڑی نعمت. حضرت عمر فاروق جیسے جب انتقال ہونے لگا اپنے چہرے کو زمین پر رکھ رہے ہیں، ان کے بیٹے ان کے چہرے کو لے کر، کیونکہ جو ابن لؤلؤ تھا اس نے جو ہے وہ نیزوں سے ان کو جو ہے زخمی کیا تھا، تو بیٹا ان کا جب ران پر سر رکھتا کہ اے بیٹے عمر کو زمین پر سر رکھنے دے. وہ کہتا ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. اے عمر اگر آج تیرے رب نے جو موت کا وقت ہے تیرے گناہوں کو نہ بخشا تو تمہارا بہت بڑا نقصان ہے. تو وہ جانور جنہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہوگا ان کو زندہ کیا جائے گا. حدیث میں صاف آتا ہے دنیا میں کسی کے ریوڑ میں یا کسی جگہ پر دو بکریاں، ایک بے سینگ کی ہے کمزور اور ایک سینگ والی ہے، وہ تو جانور ہیں. بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے جو مارا ہوگا سینگ سے، اللہ اس کو قیامت میں زندہ فرمائیں گے اور بے سینگ والی کو سینگ دے دیں گے اور سینگ والی کو بے سینگ کر دیں گے اور حکم ہوگا جتنی زور سے جتنی تکلیف دے کر کس نے دنیا میں تمہیں مارا تھا آج مار لو، اور اسی مقدار میں وہ عمل ہوگا اور جو ہی بدلہ پورا ہوا اللہ اس کو مٹی بنا دیں گے. تو یہ نافرمان انسان تمنا کریں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جائیں، لیکن یہ انسان مٹی نہیں بنے گا. تو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے یہ دین مرحمت فرمایا. یہ پاکیزہ دین ہے. اے ایمان والو تقوی اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات ہمیشہ کہو. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی درست کر دے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. اور سن لو ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طاعت میں زندگی گزارے گا فقد فاز فوزا عظیما. یہ نہیں کہ آئندہ کامیاب ہوگا، وہ کامیاب ہو چکا ہے. اس کے تقوی کے ثمرات اللہ نے دنیا میں مرحمت فرما دیے ہیں. اس کو کائنات میں اللہ نے عزت والا بنا دیا ہے. اس کے دل کو اطمینان اور قناعت اللہ نے دے دی ہے. اس کا ہر عمل پاکیزہ ہے. تو یہ بات نہیں کہ یہ ایمان اور اعمال اور دین آخرت میں فائدہ دیں گے، نہیں، ایمان اور اعمال دنیا میں بھی فائدہ دیں گے. انہی سے بقا ہے، بلکہ دنیا کی بقا ہی اس پر ہے.
اگر یہ اسباب اللہ نے دیے ہمیں اختیار دیا ہے تو ان اسباب میں بھی اصل اللہ کا حکم ہے۔ تجارت اللہ نے سبب بنایا ہے، اس سبب کو اختیار کرنا ہے، اللہ نے اس میں منافع رکھے ہیں، لیکن یہ اسباب نفع دینے والے نہیں، بلکہ نفع اس میں رکھنے والے اور نفع پہنچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہی فرق ہے مسلمان تاجر میں، اور یہی فرق ہے مسلمان جہاں کافر تاجر میں، کہ کافر تاجر تو تجارت پر اعتماد کرتے ہوئے اور دنیا کے ان ٹھیکروں پر اپنا بننا سمجھتے ہوئے اور اس پر یقین رکھ کے وہ ان کو جمع کرتا ہے، اس لیے کوئی حلال حرام کا، کوئی جہاں غصب اور ظلم کا خیال نہیں کرتا۔ اس کو تو مال چاہیے اور اس کا یقین ہے مال سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، حالانکہ حاجتیں پوری کرنے والے اللہ ہیں۔ اور ایمان والے کا اس تجارت میں لگنا، ایمان والے کا اس زراعت میں لگنا، ایمان والے کا اس دفتر میں بیٹھنا، ایمان والے کا اس یہ مزدوری کرنا، یہ نہیں کہ ان سے میں پلوں گا، یہ اسباب اللہ نے بنائے ہیں، اس میں نتائج اللہ نے رکھے ہیں اور مجھے یہ سبب دیا ہے، اس میں جو اللہ کے احکام پورا کروں گا اس احکام سے اللہ دنیا میں بھی مجھے پالیں گے اور آخرت میں بھی پالیں گے۔ بلو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ بستیوں والے ایمان جو بنیادی چیز ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے، اسی پر دین کی امارت اور تقوی کی امارت کھڑی ہوتی ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اگر لوگ کہیں کہ جی لوگ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، بڑے اچھے جو ہے لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اس کا بدلہ اسی کی بقدر اللہ دنیا میں مرحمت فرما دیں گے۔ جب اللہ پر ایمان نہیں لایا، اللہ کو نہیں پہچانا، تو آخرت ہے اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا اور اللہ کی رضا نہیں ہوگی، اور اللہ کا اس کو کچھ دے دینا یہ ناراضگی کی حالت میں ہے کہ یہ انسان ہے، اس کی ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے، اللہ اس کو دے دیں گے۔ حدیثوں میں ایک قصہ ہے کہ فرشتوں کی دو جماعت مختلف جگہوں پر کسی کام کے لیے جو اللہ نے مقرر کیا تھا آئی، اپنا اپنا کام کر کے واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، تو بیچ میں ملاقات ہو گئی۔ ایک جماعت نے دوسری جماعت سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، تو بتایا۔ ایک نے کہا ہم تو ایک اللہ کے نافرمان اور کافر کے پاس سے آ رہے ہیں، اس کی موت کا وقت تھا اور اس کی مرنے سے پہلے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مچھلی گوشت کھاؤں، میں بھنی ہوئی مچھلی چٹپٹی میں کھا لوں، یہ اس کی خواہش ہوئی۔ اور وہ بڑا مالدار تھا، اس کے گھر میں تالاب بھی تھا، اس کے نوکر چاکر بھی تھے۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ تالاب سے کوئی مچھلی پکڑو، اور تالاب میں مچھلی تھی ہی نہیں، جال ڈالتے، کئی دفعہ ڈالتے، کوئی مچھلی نکلتی نہیں۔ اللہ نے آسمانوں سے میں حکم فرمایا کہ سمندر سے مچھلی پکڑو، اس کے تالاب میں ڈالو، اور جو مچھلی جو ہے اس کے جال میں آ جائے اور مرنے سے پہلے اس کو کاٹا جائے، بھونا جائے، کھلایا جائے، تو ہم تو اس کو ہی کھلا کے آئے ہیں۔ کہ اچھا، کافر کے ساتھ یہ معاملہ؟ بڑی حیرانگی۔ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ دوسری جماعت سے۔ انہوں نے کہا ہم ایمان والا کے پاس سے آئے ہیں۔ اس کے بھی دنیا سے جانے کا آخری وقت تھا، سانس نکل رہے تھے اور وہ پیاس میں تھا، بہت زیادہ اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، اور اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ سراہی سے پانی لے آؤ، اور سراہی میں پانی موجود تھا۔ چند لمحات کی بات تھی کہ سراہی سے پانی گلاس میں ڈالا جاتا اور گلاس جو ہے اس آقا کو دے دیا جاتا، وہ پی لیتا، پیاس بجھ جاتی اور روح نکل جاتی۔ اللہ نے آسمان سے بھیجا، جاؤ میرا یہ نیک بندہ ایمان والا یہ جو پانی مانگ رہا ہے اور سراہی سے پانی گلاس میں ڈالا جائے گا، اس سراہی کو توڑ دو، اس سراہی کو توڑ دو۔ سراہی ٹوٹ گئی، پانی بکھر گیا، اب تو قطرہ بھی نہیں مل سکتا، خالی گلاس، اور پیاس کی حالت میں اس کی روح کو نکال لو۔ تو ظاہری طور پر یہ ایسا معاملہ کہ فرشتے بھی حیران، اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ، کافر کے ساتھ موت کے وقت تیرا یہ معاملہ اور مسلمان کے ساتھ اس کی موت کے وقت آپ کا یہ معاملہ، یہ کیا ماجرا ہے؟
اللہ نے فرمایا وہ کافر میرا دشمن نافرمانی کرنے والا، اس نے دنیا میں کچھ اچھے کام کیے تھے، نیکی نہیں، نیکی تو ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے، کچھ کام کیے تھے، ان کاموں کا بدلہ میں نے اس کو مال نعمتوں کی صورت میں، خوشی کی صورت میں دنیا میں دے دیا تھا۔ اب موت کا وقت آیا، ایک اس کا عمل اچھا باقی تھا، وہ مرنے لگا تھا، تو اس کا بدلہ میں نے ایسا کہ مچھلی کی صورت میں سمندر سے فرشتے کو حکم دے کر اس کے تالاب میں اور تالاب سے اس کے جال میں اور اس کو کھلایا۔ اس نے جو نیکی کی تھی اس سے اچھا بدلہ میں نے دے دیا، تاکہ یہ قیامت میں میرے سامنے آئے تو اس کا کوئی عمل باقی نہ ہو جس کا میں اجر دوں۔ اے اللہ کے رسول، اگر یہ ایمان والوں کے بگڑنے کا ڈر نہ ہوتا، جو دنیا ہی جب انہوں نے مقصود بنا لی تو ہم نے کہا اچھا دنیا دے دیں گے، اس لیے دنیا میں ان کے الٹ پھیر اور آسمانوں میں اڑنے اور زمین پر چلنے، اس سے آپ حیران نہ ہوں۔ اگر ایمان والوں کے ایمان کے خطرے میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو ہم ان کے دروازوں کھڑکیوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے اور ہیرے جواہرات ان کو دے دیتے۔ وہ تو کچھ بھی اللہ نے دنیا کا تھوڑا سا دیا، پھر آج مسلمان ان کی طرف دیکھ رہا ہے اور رال ٹپکا رہا ہے کہ یہ کیسے؟ اے اللہ کے نبی، یہ تو دنیا میں ان کو دیا ہے اور یہ ان چیزوں میں بھی پریشان رہیں گے، اطمینان ان کو مل نہیں سکتا۔ وہ خود نافرمان اللہ کو پہچانتے نہیں۔ اللہ نے تو انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اور کائنات کا یہ نظام، یہ سارا ایک ایک چیز، اس کو عالم کہتے ہیں۔ فرشتوں کا ایک عالم ہے، آسمانوں کا ایک عالم ہے، جمادات کا ایک عالم ہے، حیوانات کا ایک عالم ہے، سورج اور چاند اور سیاروں کا ایک عالم ہے، جنات کا ایک عالم ہے۔ عالم کہتے ہیں جنوانے کا، بتانے کا آلہ، ہر ایک چیز اس کا نظام بتا رہا ہے کہ ان کو کرنے والی ذات ایک اکیلی قدرت والی ہے۔ عقل دی سلیم الفطرت، اس کے ذریعے سوچنا، تو یہ دلالت ہے کہ ایک ذات ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ اکیلے ہیں، اگر کئی سارے خدا ہوتے تو وہ تو لڑ مرتے آپس میں کہ میرے ماننے والے بارش چاہ رہے ہیں، دوسرا میرے ماننے والے دھوپ چاہ رہے ہیں، میرے ماننے والے سردی چاہ رہے ہیں، میرے ماننے والے گرمی چاہ رہے ہیں، میرے ماننے والے کہہ رہے ہیں سورج کو روک دو، میرے ماننے والے کہہ رہے ہیں رات لے آؤ ہم تھک چکے ہیں، تو لفسدتا، فساد قائم ہو جاتا۔ یہ اتنا مضبوط اور اتنا بڑا نظام جو انسانوں کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اور انسان اپنی سائنسی ترقی کی وجہ جہاں پہنچ چکا ہے، یہ بہت کم ہے، یہی اللہ کی وحدانیت کو بتلاتا ہے، اور جہاں انسان ابھی پہنچ نہیں سکا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور سب کو چلانے والی ذات اکیلی اللہ کی ہے۔ اور ایمان والے کو تو یہ کتنا سعادت مند ہے، اس کو تو یہ علم کہ کائنات کو چلانے والے اکیلے اللہ ہیں، وہی خالق ہیں، وہی معبود ہے۔ بچے کو ماں کی گود میں یہ کلمہ اور یہ علم دیا جاتا ہے۔